الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب حسن اسلام المرء آدمی کے اسلام کے حسین ہونے کا بیان، حسن اسلام کا بیان۔ حسن اسلام سے کیا مراد ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب سے کیا مقصود ہے؟ حسن اسلام کی 3 تفسیریں کی گئی۔ نمبر 1، ایسا اسلام قبول کرنا جس میں نفاق کا، ریا کا، دنیاوی کسی غرض کا کوئی شمول نہ ہو، خالص اللہ کے لیے اسلام قبول کرنا۔ معرّہ عن النفاق، جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو اسلام کہتے ہیں، یعنی اصلی اسلام لے آنا۔ گویا حسن کا لفظ نفاق سے احتراز کے لیے ہوا۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی بھی حال میں کبھی بھی مرتد نہ ہونا، اسلام نہ چھوڑنا، یہ حسن اسلام ہے۔ حالات آنے پر اسلام چھوڑ دیا، پتہ چلا اس کے اندر کا اسلام مضبوط نہیں تھا، مستحکم اور حسین نہیں تھا۔ جب مستحکم نہیں تھا تو اللہ کو حسین نہیں لگا، اس لیے حسن نہیں پایا گیا۔ آپ کو ہی معلوم ہو جائے کہ یہ جو مجھے اس وقت اتنی محبت دے رہا ہے، یہ خوشحالیوں کا دوست ہے، پریشان حالی میں یہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، تو آج ہی سے آپ کو اس کی دوستی اچھی نہیں لگے گی، اس کی دوستی میں آپ حسن محسوس نہیں کریں گے۔ اور اگر پتہ چلے کہ ہر حال میں میرا یہ دوست ہے، آج خوشحالی میں میرے ساتھ ہے تو کل بدحالی میں بھی میرا ساتھی رہے گا، تو بدحالی کے دن آنے سے پہلے، ضرورت پڑنے سے پہلے سے ہی وہ آپ کی نگاہ میں محبوب رہے گا، تو اس کی دوستی میں حسن نظر آئے گا۔ تو حسن اسلام کی یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور حسن اسلام کی ایک تیسری تفسیر کہ اسلام لانے کے بعد اسلامی اعمال مکمل طور پر بجا لانا، یعنی اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا، برائیوں سے بچ بچ کر جینا کہ آپ کی زندگی سے اسلام دکھتا ہوا نظر آوے، گناہوں سے بچنا، اعمال کا کرنا آپ کے اندرون کے ایمان و اسلام کی خبر دے رہا ہو، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے اقوال و افعال، ساری چیزیں، یہ حسن اسلام ہے۔ اب یہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی متعین کر لیجئے۔ اس تیسری تفسیر کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں، ایک ہے نفس اسلام اور ایک ہے حسن اسلام۔ اسلام میں حسن آئے گا اعمال کی برکت سے، اور حسین اسلام ہی اللہ کے یہاں پسند ہے، تو گویا اعمال کا اسلام میں اور ایمان میں دخل ہے، اس کے ساتھ جزئیت کا تعلق ہے۔ ہٹا دو تو اسلام غیر حسین ہو جاتا ہے، اعمال نکال دو، اخلاق نکال دو تو حسن نکل جاتا ہے۔ تو عمل بے ضرورت کی چیز نہیں ہے، جیسا کہ مرجئہ نے کہا، جیسا کہ مرجئہ نے، یہی مقصد تھا، حضرت کا حل ہو گیا اس تیسری تفسیر پر۔ اب آگے کی بات دیکھیے جو روایت آ رہی ہے۔ وقال مالک اخبرنی زید بن اسلم۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت مالک ابن انس سے نہیں ہے، امام مالک سے نہیں، اس لیے کہ امام مالک پہلے کے ہیں۔ اب بیچ میں واسطہ تھا، اس واسطے کو حذف کر دیا، اس لیے یہ تعلیقات بخاری کی قبیل سے یہ روایت مسندات بخاری نہیں میں سے نہیں ہے،
جہاں پوری سند پیش کی جاتی ہے اسے مسند کہتے ہیں، اور جہاں سند کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا جاتا ہے اسے تعلیق کہتے ہیں۔ تو سند کا شروع کا حصہ محذوف ہے تو یہ تعلیق بخاری ہے۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء ابن یسار اخبره ان ابا سعید الخدری اخبره انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ابو سعید خدری نے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے پھر اس کا اسلام حسین ہو جاتا ہے۔ اب حسین ہونے کا وہی مطلب ہے کہ اس کے اسلام میں نفاق نہیں ہے، اس کا اسلام اعمال صالحہ سے خالی نہیں ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے، بلکہ یہاں تو صرف اتنے سے بھی فضیلت یہ آگے کی حاصل ہو جائے گی کہ کسی کا ایمان اگر نفاق سے خالی ہے، پہلی تفسیر پر نفاق سے خالی ہے تو بھی یہ ثمرہ مرتب ہوتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، کہ وہ ماضی میں جو بھی گناہ کر چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں، اس اسلام کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کان زلفہا اور ایک نسخہ ہے کان ازلفہا، اس کے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، ارتکبہا قدمہا، وہ کام جو پہلے کر چکا تھا برائی کی لائن کا وہ سارا کا سارا اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اسلام لانے سے ماضی کی ساری برائیاں معاف ہو گئی، کفر معاف، شرک معاف، کبائر صغائر سب معاف۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَقَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اب نیا حساب شروع ہوتا ہے۔ قصاص بمانا قصاص معروف نہیں ہے جو قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، وہ نہیں مراد ہے۔ قصاص بمانا لغوی قصاص سے، قصاص کے معنی حساب، اس کو جو قتل بھی کیا جاتا ہے اس کے قتل کے حساب میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو نے کیوں قتل کیا؟ اس لیے تجھ کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اب ہوتا ہے نیا حساب اسلام لانے کے بعد، یعنی اب جتنی نیکیاں کرو گے نیکیاں لکھی جائے گی، جتنی بدی کرو گے بدی لکھی جائے گی۔ اسلام لانے کی وجہ سے ماضی کی ساری بدیاں معاف ہو گئی۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، آپ نے فرمایا نیکی 10 گنا بڑھا کر 10 گنا سے 700 گنا بڑھا 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھتے ہیں۔ 10 گنا تو ایک عام ادنا قانون ہو گیا کہ تمہاری ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر دوں گا، اور اگر اس میں تم نے اور کوئی حسن پیدا کر دیا، اعمال صالحہ کے صلاح میں، اعمال حسنہ کے حسن میں درجات ہوتے ہیں۔ کسی نے تھوڑا دل لگا کے پڑھا، کسی نے بہت دل لگا کے پڑھا، کسی نے ایک دم دل قربان کر کے پڑھا، سجدے میں مزہ لوٹ لوٹ کر کے تسبیح ادا کی ہے۔ نہیں سمجھے؟ درجات ہیں، اور ہر ایک کے درجات بلکہ کہو کیفیات کا علم اللہ کو ہے۔ تو جس کے عمل پر اور اس کے عمل کی کیفیت پر، نوعیت پر اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہا کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیتا، اور یہ بھی تکثیر کثیر کے لیے عدد ہے، منتہا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ والسیئۃ بمثلھا الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اور اب اسلام لانے کے بعد اگر وہ برائی کوئی کرتا ہے تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، بمثلھا، اتنی لکھی جائے گی، بلکہ اس میں یہ بھی کنسیشن ہے الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اسلام لانے کے بعد اب اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ لکھیں گے تو ایک ہی لکھیں گے، البتہ چاہیں گے تو اس کو بھی معاف کر دیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ الا ان یتجاوز اللہ، یہ بھی ایک اسکیم اس میں موجود ہے۔ دوسری حدیث بھی اسی کے مفہوم کی ہے جی۔ بہی قال حدثنا، اس سے پہلے بھی اس روایت میں ایک بات اور سمجھیں کہ یہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آئی فحسن اسلامہ کے بعد یہ ہے یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، اس روایت میں یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اس میں ایک اضافہ اور ایک زیادتی ہے جو امام نسائی نے نقل فرمائی، وہ یہ ہے کہ فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، اور یہ بھی ہے وکتب اللہ لہ کل حسنۃ کان ازلفہا یا کان زلفہا،
وہ ساری حسنہ بھی اللہ پھر لکھتا ہے اسلام لانے کے بعد. وہ ساری حسنہ کو اللہ لکھ لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے, جو اس نے کفر کے زمانے میں حسنہ کی تھی. یعنی مطلب کیا ہوا؟ کافر نے اسلام قبول کیا تو اس کو دو فائدہ ہوا. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا, ماضی کے سارے معاصی معاف. دوسرا فائدہ یہ ہوا کتب اللہ لہ کل حسنہ, ہر حسنہ جو کان زلفہا پہلے اس نے کیا تھا کفر کے زمانے میں, ساری حسنہ کو اللہ محفوظ کر دیتے ہیں, یعنی اس کے اعمال نامے کا جزء بنا دیتے ہیں, اس کا ثواب دیتے ہیں. اب روایت کتنی پیاری ہوگی. اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی عقیدے کی کہ زمانے کفر میں بھی اگر کوئی خیر خیرات کی لائن کی, نیکی کی لائن کی کوئی اچھائی کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتے ہیں اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب مسلمان نہیں ہوتا تو اس کا کوئی ثمرہ اس کو ملتا ہے کہ نہیں, یہ ایک دوسرا مسئلہ اپنی جگہ پر کبھی آئے گا. صرف مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کفر کے زمانے میں کسی کافر نے کوئی اچھائی کی ہے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی کی شکل میں اللہ ضرور دیتے ہیں, چاہے جس انداز میں دے. اس دنیا میں کبھی دے دیتے ہیں اور کبھی مرنے کے بعد اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں, اگرچہ کہ پورا عذاب اس سے ہٹایا نہیں جاتا اس لیے کہ کفر پر مرا ہے, مگر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی. جیسے آپ نے سنا کہ سویبہ کو آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں, تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی عذاب میں ان کو تخفیف, ابو لہب کو اس کو تخفیف ہو جاتی, تو کچھ نہ کچھ ثمرہ تو اس کا ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے اپنا نام شکور رکھا, اور شکور کا مطلب یہ قدرداں, اور وہ بھی صفت کا صیغہ جس میں تمام پہلوؤں کے ساتھ قدردانی ہوگی. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی لائن سے مگر قدر ضرور کریں گے. اب ایک سوال یہاں ہے کہ جب یہ بھی ٹکڑا تھا روایت میں کہ کتب اللہ لہ کل حسنۃ کان ازلفہا, حسنہ کو بھی اللہ لکھیں گے, محفوظ رکھیں گے جو کفر کے زمانے میں اس نے حسنہ کی ہے. اس ٹکڑے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہاں ذکر کیوں نہیں کیا, حذف کیوں کر دیا؟ علامہ مازری نے جواب دیا اپنے ذوق سے اور کہا کہ اصل میں کفر کے زمانے کی نیکیوں کا ثواب ملنا اسلام لانے کے بعد یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے, اسلامی اصول کے خلاف ہے. اسلامی اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حذف کر دیا. مگر علامہ مازری کی یہ بات لوگوں نے پسند نہیں کی اور کہا یہ جواب صحیح نہیں, اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد زمانے کفر کی نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا. یہ اسلام کا کوئی متعینہ قاعدہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہے, بلکہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد زمانے کفر کی نیکیوں کا ثواب ملے گا, اور اس کی پہلی دلیل وہی روایت ہے اور وہی ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کسی وجہ سے حذف کیا. اسلامی اصول کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اسلامی مزاج یہ ہے کہ جس نے کوئی اچھائی کی ہے اس کو اس کا پھل ملنا چاہیے, تو اور اس کی نیکیوں کا ثمرہ ملے گا. اس کی پہلی دلیل وہ روایت ہے, یہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جس کا وہ ٹکڑا محذوف ہو گیا, جس ٹکڑے کے تعلق سے بات چل رہی. نمبر 2, حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور روایت ہے مسلم شریف میں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں مسلمان ہو رہا ہوں تو میں نے جو زمانے کفر میں بہت ساری خیر خیرات کی تھی, صدقہ وغیرہ کیا تھا, کچھ نیکیاں کی تھیں, اس کا ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت, ملے گا, تمہارا اسلام ان تمام نیکیوں کے ساتھ ہوا. تو پتہ چلا کہ امام مازری نے جو توجیہ پیش کی کہ اس وجہ سے حذف کیا وہ بات صحیح نہیں ہے. پھر کیوں حذف کیا؟ جواب, جس ٹکڑے سے
حضرت کو استدلال مقصود تھا، یہ جتنے کی ضرورت تھی اتنا پیش کر دیا ہے، اور روایات میں محدثین اختصار سے کام لیتے رہتے ہیں اپنی غرض کے مطابق اور اپنے منشا کے مطابق۔ اب ایک دوسرا اور مسئلہ ہے چھوٹا سا کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے زمانے کی ساری معصیتیں معاف ہو جاتی ہیں یا محتاج توبہ ہوتی؟ جمہور کے نزدیک بغیر توبے کے نفس اسلام سے ساری کی ساری معاف ہو جاتی، مثلا ماضی میں شراب کا پینا، زنا کا کرنا، یہ سارا کا سارا معاف ہو جاتا ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل اور بعض شوافع مثلا امام بیہقی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانے کفر کی بدیاں کبائر توبہ کی محتاج، جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا دلیل ان کی کیا ہے، تو انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا انواخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، ہم نے جاہلیت میں جو گناہیں خطائیں کی ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا اب جبکہ ہم مسلمان ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوخذ بالاول والآخر، حساب تو سب کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حساب سب کا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ اگر نہیں کیا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن محدثین نے اس کا یہ محمل بتایا ہے کہ اگر وہ پھر مرتد ہو جاوے، اسلام پر باقی نہ رہے، تو گویا اس کا اسلام حسن والا نہیں تھا، اس لیے پھر اسلام میں چلا گیا تو ماضی کے گناہ بھی اس کے ساتھ جوڑے جائیں گے۔ یہ ہے اس کی شرح اخذ بالاول والآخر۔ اور جمہور نے جو کہا کہ محتاج توبہ نہیں ہے تو ان کی دلیل الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اما عام ہے اس لیے اس کو عموم پہ رکھتے ہوئے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری روایت بھی اسی مفہوم کی ہے، بہی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها۔ دیکھیے 10 گناہ سے لے کر کے الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها۔ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔